السلام علیکم۔ شکر الحمدللہ، شکر یا رسول اللہ، شکر حسنین کریم، شکر اللہ کے پیارو۔ اللہ ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک۔ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں۔ پاکستان میں مندر بن رہا ہے اور مجھے حیرت ہے کہ مندر بن رہا ہے اور لوگ اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ مجھے تکلیف بھی، میں اس مندر نہ بننے کے خلاف دلائل میں بے شمار قرآنی آیتیں اور حدیث مبارکہ اور تاریخی شواہد پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہاں میں تذکرہ جو میں کر رہا ہوں صرف اور صرف جو کچھ میں نے دیکھا یا لوگوں کی سنی باتیں، ان پہ مجھے بہت شدید غصہ ہے کہ ان کی سوچوں پہ غصہ ہے کہ بس اپنے لیڈر، اپنی پارٹی نے جو کہہ دیا یا بس اپنے مفاد کے لیے جو اپنی جو عقل کہہ رہی ہے، بس بغیر سوچے سمجھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے۔ ایک صاحب کا تھا کہ اقلیتوں کو تو حقوق ملنا چاہیے، تو اسلام میں اس میں ہے کہ اقلیتوں کو حقوق دینا چاہیے۔ بالکل دینا چاہیے بھائی، کس نے منع کرا ہے؟ دوسرے صاحب نے ایک نے قائد اعظم کے ہوئے کوئی پرانی اسپیچ اٹھا کے دے دی کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ سب کو آزادی ہے اور سب اپنی اپنی جو ہے نا تہوار منا سکتے ہیں۔ اس ٹائپ کا اسپیچ اٹھا کے انہوں نے پوری فیس بک پہ ڈال دی۔ ایک صاحب بولے کہ بھئی مندر بن رہا ہے، کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی؟ جواب جاہلہ خاموش ہے۔ میں نے ان کو تو جواب نہیں دیا، کیونکہ جاہلوں کا جواب دینا بھی جو ہے اپنے الفاظ اور اپنے جو وقت ہے اس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے، پاکستانی اسلامی مسلمان بھائیوں کے لیے ضرور اپنے جو خیالات ہیں وہ بیان کروں گا، اور مجھے کرنا چاہیے کیونکہ یہ میرا حق ہے، حق بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے۔ میں اپنا حصہ تو ڈالوں گا بھائی اس میں، کہ میں ایک صحافی ہوں تو میں تو اپنا حصہ ڈالوں گا۔ میں جو کر سکتا ہوں میں اس کے لیے کروں گا، اور میں کرتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ بھائی تو میں آج ان لوگوں کے لیے جواب دے سکتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں اور اسلام میں اس کا کہا گیا ہے، بالکل کہا گیا ہے بھائی۔ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں کس اقلیت والے کو حقوق نہیں دیے جا رہے؟ کیا یہاں ہندوؤں کے مندر نہیں ہیں؟ کیا یہاں سکھوں کے گردوارے نہیں ہیں؟ کیا یہاں پارسیوں کی عبادت گاہیں نہیں ہیں؟ عیسائیوں کے گرجا گھر نہیں ہیں؟ کس حقوق کی بات کر رہے ہو بھائی؟ کیا وہ اپنی عبادات کرنے کے لیے نہیں جاتے؟ ان کو روکا جاتا ہے کیا؟ کہاں روکا جاتا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہاں نہیں ہے؟ ان کا کوٹا مقرر ہے، ان کو اسمبلیوں میں ان کے حصہ دیا جاتا ہے، تمام بڑی بڑی پوسٹوں پہ موجود ہیں۔ مجھے تو آج تک نوکری نہیں ملی بھائی۔ میرے پاس 5-6 کراچی یونیورسٹی کی ڈگریاں ہیں، لیکن مجھے تو نوکری نہیں ملی کبھی۔ ادھر ہی پیدا ہوا، پاکستان میں ہی پیدا ہوا، لیکن اپنے 2 کمروں کا فلیٹ بھی نہیں بنا سکتا۔ مجھے تو حقوق نہیں ملے، اور تم ان کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق جو ان کو مل رہے ہیں، صرف اور صرف بغیر سوچے سمجھے بس مندر سے صاحب جو کہ قائد اعظم کی اسپیچ اٹھا کے لے آئے کہ آزادی۔ تو بھائی یہ بتاؤ کہ کس اقلیت والے کو یہاں پاکستان میں ان کو تہوار منانے کی اجازت نہیں ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ ان کو تو تہوار منانے کی بھی اجازت ہے، ان کے تہواروں پہ ان کو چھٹی بھی الاٹ کی جاتی ہے، چھٹی بھی دی جاتی ہے۔ بلا وجہ میں جب بغیر سوچے سمجھے بس بولنا ہے تو بول دیا بس۔ ایک صاحب کہ یار مندر بن رہا ہے، کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی؟ بالکل قیامت آ جائے گی بھائی۔ میں بتاتا ہوں کس پہ قیامت آئے گی۔ جو مسلمان ہیں ان پہ قیامت آئے گی، جو ظلم سہ رہے ہیں ان پہ قیامت آئے گی۔ تم نے جنہوں نے پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا ان پہ قیامت آئے گی یہ سن کے۔ جنہوں نے اپنی لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کری ہیں، عصمتیں لٹائی ہیں ان ہندوؤں سکھوں کے ہاتھوں، ان پہ قیامت آئے گی۔ کشمیر کے مسلمانوں پہ قیامت آئے گی، انڈیا کے مسلمانوں پہ قیامت آئے گی۔ تمہارے نے کہہ دیا قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ تم بغیرتوں کے لیے نہیں آئے گی، تم تو ہوئی بغیرت، کیونکہ تمہیں تو بیٹھے بٹھائے یہ پاکستان بس بنا بنایا مل گیا، ورنہ تو تمہاری ذہنیت غلامانہ تھی۔ ہندوؤں سکھوں گے تو تم غلام تھے، وہی ابھی بھی چاہ رہے ہو۔ میں آج ایک پیشن کوئی کر دوں، میں یقین کریں ان کی فل تیاری ہی دوبارہ غلام بننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی ذہنیت غلامانہ ہے۔ تو یہ وہی اپنے پرانے آقاؤں کو
اپنے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے ان کی. میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے اگر یہ صحیح نہیں ہوئے تو، یا آپ قوم ایک نہیں ہوئی تو. اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے انہوں نے 35 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھا اس مندر بنانے کے لیے، جو صبح شام ہندو لیڈروں کے، وہاں کے ہندوؤں کے متعصب ہندوؤں کے اور میڈیا کی تعصبانہ باتیں سنتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں. وہ کس لیے؟ صرف پاکستان بنانے کی وجہ سے نا. آج وہ ان کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، مسجدیں ان کی توڑی جا رہی ہیں، طرح طرح کے ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. کیوں؟ پاکستان، صرف پاکستان ہونے کی وجہ سے نا، پاکستانی بننے کی وجہ سے. جہاں پاکستان بنا یہ تو غلامی ذہنیت کے تھے ہی، ان کو تو بیٹھے بٹھائی مل گیا، بندر کے ہاتھ ناریل آ گیا تو وہ پاگل ہو گیا ہے. وہ سمجھے مجھے پتہ نہیں طاقت، دائمی طاقت مل گئی ہے. لیکن انڈیا کے مسلمان کبھی بھی غلام نہیں رہے، نہ سکھوں کے غلام رہے، نہ ہندوؤں کے کبھی غلام رہے، نہ انگریزوں کے کبھی غلام رہے. غلام تو یہاں کے لوگ تھے اور ابھی بھی وہی چاہ رہے ہیں کہ غلام بن جائیں. ان سے پوچھا تم نے؟ چلو انڈیا کے مسلمانوں کو چھوڑو، ان کے تمہارے نزدیک ان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ نے کبھی کشمیری مسلمانوں سے پوچھا، جن کے نام پہ آپ 70 سالوں سے اربوں خربوں روپے کھا رہے ہیں، جن کو باقاعدہ بیوقوف بنا رہے ہیں مسلمان اسلام ہونے کی بنیاد پر؟ تم سے اچھے تو چائنیز ہیں جنہوں نے اپنا علاقہ تو لے لیا. تم تو 70 سال سے بیوقوف بنا رہے ہو. کشمیر 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 کشمیر. بیچاروں کو ان کی جانیں ضائع ہو رہی. تم نے ان سے مشورہ لیا؟ ان ماؤں بہنوں سے لیا جن کے ہندو روز عصمت دری کرتے ہیں کشمیر کے اندر، اور تم انہی ہندوؤں کے لیے، انہی کی خوشنودی کے لیے اسلام آباد نام کے اپنے شہر میں دارالخلافے میں آپ مندر بنا رہے ہیں. بہت خوب، بہت غیرت مند قوم ہے بھائی، بہت غیرت مند ہیں آپ لوگ. پوچھا آپ نے ان سے؟ نہیں پوچھا ہوگا نا. مسلمان پاکستان کے مسلمانوں سے پوچھا؟ نہیں. بس کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ جو چاہیں کریں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اپنے مسلمان پاکستانی بہن بھائیوں سے کہوں گا، خدا کے لیے ایک ہو جائیں، ورنہ یا نہ آپ رہیں گے، نہ یہ پاکستان رہے گا. یہ اتنے خطرناک لوگوں کا قبضہ ہے اس ملک کے اوپر، اداروں پہ، کہ یقین کریں آپ کو ایک ہونے بھی نہیں دے گا. آپ کو ٹکڑوں میں تو ویسے ہی بانٹ کے رکھا ہوا ہے. تعصب نفرت کی دیواریں تو آپ کے بیچ میں ویسے ہی ڈالی ہوئی ہیں. ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرتیں بھر دی ہیں کیونکہ اس میں ان کا مفاد ہے کہ آپ ایک ہو گئے تو پھر ان کا کھانا پینا ختم ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ قوم، میری یہ اسپیچ کسی قوم کے خلاف نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، نہ کسی علاقے والے کے لیے ہے. یہ میری اسپیچ ان ظالم بغیرت لوگوں کے لیے ہے جو اس ملک پہ زبردستی قابض ہو گئے ہیں، جو نہ قبضہ کیا ہوا ہے جان بوجھ کر زبردستی کا، اور طاقت کے نشے میں بھول گئے کہ طاقت ایک لمحے کے اندر ختم ہوتی ہے. بھول گئے وہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ہماری سوچیں کو اللہ تعالیٰ اچھا بنائے. اور ہم تو پاکستانی ہیں بھائی، میں تو پاکستانی ہوں، مجھے تو درد ہوگا. میں تو مسلمان ہوں پاکستانی، پہلے مسلمان ہوں پھر پاکستانی ہوں. مجھے تو درد ہوگا، مجھے تو تکلیف ہوگی جب ایسی حرکتیں ہوں گی. تو ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، چاہے اچھا مانو یا برا مانو. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے. جو غلطی بتائی ہو گئی اللہ مجھے معاف کر دے. آمین.